بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں پیش آئے ٹریفک حادثے کے حوالے سے۔ کراچی میں قاتل ٹینکر نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ ملیر ہالٹ پل کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور 9 مولود جاں بحق۔ ٹریفک حادثے کا شکار میاں بیوی نیشنل ہائی وے کے قریب سے چیک اپ کے بعد گھر جا رہے تھے۔ ملیر ہالٹ پل کے قریب دل خراش ٹریفک حادثہ۔ تیز رفتار واٹر ٹینکر نے میاں بیوی اور 9 مولود کی جان لے لی۔ کسی نے نہ سوچا تھا کہ دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی 9 مولود کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ حادثے کا شکار ہونے والے بدقسمت جوڑے کی شناخت عبدالقیوم اور زینب کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق میاں بیوی ملیر کینٹ کے رہائشی تھے۔ عبدالقیوم سرکاری محکمے کا ملازم تھا۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ہیں۔ ہمیں تو جس ٹائم پہلا خبر ملی ہے کہ فون ہے آس پاس جاننے والوں کو وہاں سے کہ بھائی سر تمہارے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور آگے ہاسپٹل میں دیکھا ہے تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ عبدالقیوم اور زینب کی لاشیں جناح اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس نے ڈرائیور اور کلینر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شہر میں رواں بس ٹینکروں اور ڈمپروں کی ٹکر سے 130 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک اور واٹر ٹینکرز کے باعث حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ آج ملیر میں ہونے والے المناک حادثے پر ایم کیو ایم کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے شدید رد عمل دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حادثات حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ علی خورشیدی نے مطالبہ کیا کہ ٹینکرز اور ہیوی ٹریفک کے نظام کو فوری طور پر ریگولیٹ کیا جائے تاکہ مزید قیمتی جانیں ضیاع ہونے سے بچ سکیں۔ وہ تربیت والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے، اس میں وہ تربیت والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ کیا واقعتاً اس نے جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا ہے وہ ٹھیکیدار سے حاصل کیا ہے، یا پھر اسی طرح جو رشوت ستانی کا بازار لگا ہوا ہے اس صوبے میں کہ پیسے کے عوض جو ہے وہ ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی لائسنس جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، حکومت وقت کی ہے، وزیر داخلہ سندھ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم رکھیں۔ اور کراچی میں ٹریفک حادثات قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور ملیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے حاملہ خاتون سمیت 2 افراد کی ہلاکت نے شہریوں کو مزید عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق نے واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔ کراچی میں واٹر ٹینکرز اور ہیوی ٹریفک کے باعث حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق نے کہا کہ حکومتی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ڈرائیور دندناتے پھر رکھے ہیں اور قانون کو اپنے گھر کی باندی بنا کر رکھا ہے۔ آسیہ اسحاق نے مقتولین کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم کیو ایم انصاف کے حصول کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائے گی۔ کراچی کے شہری یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر یہ بے قابو ٹینکر گردی کب تک چلتی رہے گی، حکومت کب ایکشن لے گی۔ اور کراچی پریس کلب پر احتجاج کے پیش نظر شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ریڈ زون کے خلاف شہری ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ ہزاروں شہری افطار کے لیے گھر نہ پہنچ سکے اور سڑکوں پر ہی روزہ افطار کرنا پڑا۔ احتجاج کے باعث کراچی پریس کلب کے دونوں اطراف سڑکیں بند۔ آئی چندی گڑھ روڈ، صدر بنس روڈ میں بھی ٹریفک کی بدترین صورتحال رہی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی حافظ طارق عارف محمود اور آصف محمود کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سمیت مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ کراچی میں معروف سینئر صحافیوں کے والد کی نماز جنازہ مولانا تنویر الحق تھانوی نے پڑھائی۔ اس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، سماجی شخصیات اور میڈیا برادری کے افراد بھی شریک ہوئے۔ مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی، جبکہ سوگوار خاندان سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ اپوزیشن کو مشورہ ہے کہ تنگ نظری کی سیاست چھوڑ کر عوام کے لیے سوچیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ تمام جماعتوں کو ذاتی مسائل کے بجائے ملک اور قوم کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ پاکستان کا جنوبی کوریا کے ساتھ شراکت داری کی خواہش کا اظہار۔ جمہوری کوریا مضبوط معیشت والا ملک ہے، مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا ایرو پاکٹس کمپلیکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا آلو کے بیج سے متعلق ادارے کے قیام پر کوریا کے مشکور ہیں۔
دوسری جانب وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکج 2025 کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل والیٹ کے ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں اپنایا جائے۔ رمضان پیکج پورے پاکستان کے لیے بلا تفریق متعارف کروایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے۔ منگل اور جمعرات ملاقات کے دن مقرر۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد اعظم پر مشتمل لارجر بینچ نے سماعت کی ہے۔ وکیل جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا کہ جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے منگل کے روز ملاقاتیں کروا رہے ہیں۔ اور مال مفت دل بے رحم، جبکہ بورڈ آف ریونیو کے ڈیپٹی سیکریٹری کی سرکاری زمین پر من مانی۔ حیدرآباد میں وکلا سوسائٹی کے لیے 400 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ اور قیمت کا تعین اپنی مرضی سے کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ پر بورڈ آف ریونیو نے خود ہی سوال اٹھا دیے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شکیل نائٹ سے۔ جی شکیل، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، بورڈ آف ریونیو کے ڈپٹی سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن ہے یار محمد بوسار، انہوں نے ایک پورا ریکٹ بنایا، پورا گیم بنایا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے جا کر سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں ایک رپورٹ جمع کرائی کہ جی ہمارے پاس 400 ایکڑ زمین ہے اور فی ایکڑ ہم 2 لاکھ روپے اس کی دیں گے اور یہاں پر یہ وکلا سوسائٹی بنائی جائے۔ پھر انہوں نے ایک سمری بھی بنائی اور وہ سمری جب انہوں نے ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن سے قمر رضا بلوچ سے دستخط کرائی تو سینئر ممبر کو بھیجی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پر سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ جی کوئی بھی سوسائٹی بنائی جائے گی تو اس کے لیے زمین نیلام کی جائے گی، اس طرح الاٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اس سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے اعتراض والی سمری کو چھپایا اور ایک جعلی سمری بنا کر سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ کو دے دی۔ ان کو کہا کہ یہ ہم تیار ہیں اور 2 لاکھ روپے اس پر سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ آپ چالان دے دیں تاکہ جمع کریں۔ جب یہ سارے معاملہ کھل گیا تو بورڈ آف ریونیو نے آنکھ کھولی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ممبر بورڈ آف ریونیو نے اس ضمن میں جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈپٹی سیکرٹری جو اصل اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے، اس ڈپٹی سیکریٹری لیگل، اس کو کہا، اس ڈپٹی سیکریٹری لیگل نے 17 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی جو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں جمع کری۔ وہاں انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کوئی زمین کسی سوسائٹی کو نہیں دی جا سکتی اور پھر اس کا اور اس کی نیلامی ہوگی۔ تو اس پہ سندھ ہائی کورٹ نے بڑے جو ججز ہیں وہ بڑے تعجب ان کو ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی جو ڈپٹی سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن یار محمد بوزار آپ کے پاس آئے تھے ان کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں تھا، یہ اصل حقیقت ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ کے جو ججز ہیں وہ اس ضمن میں اب حکم دیں گے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کو زمین الاٹ نہیں کی جا سکتی، وہ زمین صرف اور صرف نیلامی ہوگی۔ اور دوسری اہم بات یہ اس رپورٹ میں 17 صفحات کی جو مشتمل رپورٹ میں کہا گیا کہ اتنی 400 ایکڑ زمین حیدرآباد کے قریب دستیاب ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہائی کورٹ کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، مس گائیڈ کیا ہے، انہوں نے وہاں پر غلط بیانی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا حکم دیتی ہے اور اس کے بعد کس کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جی تفصیلات کے لیے شکریہ شکیل۔ اور برسوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار پاکستان رائٹرز گڈ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ممبران کے خواب حقیقت میں ڈھل گئے ہیں۔ زمین کی بازیابی اور لے آؤٹ پلان کی منظوری کے بعد قرآن دازی کے ذریعے پلاٹس الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ کراچی میں صحافیوں، ادیبوں اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان رائٹرز گڈ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران کے لیے قرآن دازی کے ذریعے پلاٹس کی الاٹمنٹ مکمل کر دی گئی ہے۔ اعزازی سیکریٹری افتخار فرید نے خود پہلی قرآن دازی کی، جبکہ پرچی نکالی اور خوش نصیب ممبر کے پلاٹ کا اعلان کیا۔ اس موقع پر بانی، پروموٹر فرمان دورانی، معروف ادیب شاداب احسانی اور دیگر معزز شخصیات نے بھی سوسائٹی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔
मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों के एजाज में ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब के आगाज पर कौमी तराना भी बजाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एजाजात दिए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने तकरीब में शिरकत की है। कैप्टन सैयद आमिर रजा को बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी पर सितारे बसालत से नवाजा गया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मारूफ बिजनेसमैन रेहान मेहताब चावला को तमगा इम्तियाज से नवाजा। रेहान मेहताब चावला को मुल्क में 10,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम करने समेत मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों पर तमगा इम्तियाज अता किया गया। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई ने डॉक्टर रेहान मेहताब चावला को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। डॉक्टर रेहान मेहताब चावला पेशे के एतबार से बिजनेसमैन मगर जज्बे के लिहाज से समाजी कारकुन और इंसान दोस्त शख्सियत। यौम पाकिस्तान के मौके पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाजात देने की तकरीब हुई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने नुमाया खिदमात के एतराफ में मुख्तलिफ शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए। अलकरम टावल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉक्टर रेहान मेहताब चावला को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब रेहान मेहताब चावला को तमगा इम्तियाज का एजाज़ अता किया है। रेहान चावला ने एजाज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि ये एजाज सिर्फ मेरी कोशिशों का एतराफ नहीं बल्कि खानदान, दोस्त और साथियों की मोहब्बत का सबूत भी है। तमगा इम्तियाज मिलने पर चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद आराई ने डॉक्टर रेहान मेहताब चावला के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद दी। खालिद आराई ने इस उम्मीद का इजहार किया कि डॉक्टर रेहान मुल्क व कौम की खिदमत में पेश रहेंगे और फलाही कामों में अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए खिदमत इंसानियत की आला मिसाल कायम करेंगे। रेहान मेहताब चावला ने 2022 में पाकिस्तान के लिए $1.9 मिलियन से ज्यादा कीमती ज़र मुबादला हासिल किया। उन्हें गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाज चुके हैं, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उनके घर आकर मुलाकात की। रेहान मेहताब चावला की इंडस्ट्री मुल्क में 10,000 से जायद अफराद को रोजगार फराहम कर रही है। रेहान चावला की फलाही तंजीम मुतादिद अस्पतालों और NGOs की माली इमदाद भी करती है। उनके फलाही कामों में बच्चों के लिए यतीम खाना और सिविल अस्पताल में लेबॉर्ट्री का क्याम शामिल है। रेहान चावला के वालिद मेहताब चावला की भी कराची के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जल्द ही अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी और बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। वो गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर के मौके पर जयालों से खिताब कर रहे थे। गवर्नर पंजाब ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हम अपनी हिम्मत से, अपनी दिलेरी से, अपने जज्बे से इंशाअल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। और आपका इतनी तादाद में यहाँ पे आना एक दिन के नोटिस पे इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह आने वाला टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इस लाहौर में रखी। ये पंजाब हमारा है और इंशाअल्लाह ये पंजाब अपना भरपूर हिस्सा शामिल करेगा शहीदों के वारिस को उस शहीदों की कुर्सी पे बिठाने के लिए जो हमारी कुर्सी है, जो हमारा हक। जहां महंगाई का तूफान हर किसी की जेब पर भारी है, वहीं कराची की हैदरी मार्केट में आवाम के लिए एक हैरत अंगेज ऑफर। एक की कीमत में 2 शलवार कमीज। ईद करीब और ऐसे में ये ऑफर शहरियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। मजीद जानते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट में। ईद में चंद रोज बाकी और बाजारों में खरीदारी उरूज पर है। हर कोई अपनी मनपसंद की शॉपिंग में मसरूफ, लेकिन महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। ऐसे में एक दुकानदार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शलवार कमीज के अगेंस्ट में दूसरा गिफ्ट कर रहा हूँ अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों को जो ईद में महंगाई की चक्की में पैसे हुए हैं गुज़िश्ता कई सालों से। तो हमने इस वक्त पैकेज निकाला अपने पूरे मुसलमान भाइयों के लिए। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये पैकेज नहीं है। ये सूट दे रहा हूँ मैं आपको 2500 में 2। अगर आप एक 2500 में खरीदते हैं, कहीं आप दूसरा ले लें।
یہ سن کر شہریوں نے اس آفر کا بھرپور فائدہ اٹھایا. دکان پر خریداروں کا رش لگ گیا اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ خریداری کرنے کی کوشش میں مصروف نظر آیا. اپنے لیے لوں گا تو پھر اپنے آگے گھر والوں کے لیے، والد صاحب کے لیے، بھائی کے لیے، تو یا دوستوں کے لیے بھی لوگ گفٹ لیتے ہیں، تو میں کیسے سروائیو کروں گا. لیکن اس دکان نے ہمیں وہ تحفہ دیا ہے کہ اب ہم ایک کی جگہ 6 لے رہے ہیں، کیونکہ 5,000 کے 4 سوٹ مل رہے ہیں. میں نے کیا نام ہے یہ شلوار قمیض لیے، بابا سے میں نے ایک مانگی تھی، لیکن کیا نام ہے شاپ کیپر نے مجھے ایک اور گفٹ میں دے دی. شہریوں کا کہنا ہے اگر دوسرے دکاندار بھی ایسی رعایت دیں تو عوام کی مشکلات میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے یہ رعایت کسی خوشخبری سے کم نہیں. کیا دوسرے دکاندار بھی عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کریں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر فی الحال حیدری مارکیٹ کے اس دکاندار نے عوام کے دل جیت لیے ہیں. کیمرامین گلفام شیخ کے ساتھ یاسر حسین، 5 نیوز. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے اسپتال کے حوالے سے اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی عیدی خانہ وال میں 400 اسپیشل بچوں میں عید گفٹ بیگز تقسیم کیے گئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول برائے متاثرہ سماعت کے بچوں میں عیدی کے بیگز بھی تقسیم کیے. مزید جانتے ہیں عامر نصیر کی رپورٹ میں. خانہ وال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی عید خانہ وال میں 400 سے زائد بچوں میں عید گفٹ بیگ تقسیم کیے. اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے گورنمنٹ اسکول ایجوکیشن اسکول برائے متاثر بچوں میں عید کے بیگ تقسیم کیے. اسپیشل بچوں کو پہلی بار عید کے بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں. وائف دینے کا مقصد اسپیشل بچوں کی خوشیوں میں شرکت ہونا ہے. میڈم سی ایم کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر میں اسپیشل ایجوکیشن میں جتنے بچے انرولڈ ہیں بلا تفریق ان کو عیدی فراہم کی گئی ہے. اور اسی سلسلے میں خانہ وال میں بھی آج اسپیشل ایجوکیشن سکولز کے جو بچے ہیں ان سب میں جو ہے وہ بلا تفریق عیدی کو تقسیم کیا گیا ہے. اور تقریباً اگر میں فگر کی بات کروں تو صرف خانہ وال تحصیل میں 400 بچوں کو آج عیدی دی گئی ہے اور ان سب کے لیے ہماری نیک دعائیں ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب اس عید پر سب ساتھ ساتھ ہیں اور خانہ وال میں بھی ہمارے ان کے لیے نیک دعائیں. پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اسپیشل بچوں میں بھی تقسیم کی. اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید کی جانب سے 400 سے زائد بچوں میں جو ہے وہ عیدی تقسیم کی گئی. کیمرہ مین رانا افتخار کے ساتھ محمد عامر نصیر، 5 نیوز، خانہ وال. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ملتان پولیس تھانہ راجہ رام کی کارروائی ڈکیتی، راہزنی، موبائل اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں مطلوب سعید عرف سعیدہ گینگ کے 2 ارکان محمد سعید اور عبد الوحید کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے 7 لاکھ روپے سے زائد ملت کا مسروقہ، 1 عدد پسٹل، 30 بور، 6 موٹر سائیکلز اور 3 لاکھ روپے نقدی برآمد کیے. رخ کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کا، جہاں تیز رفتار آئل ٹینکر کی ٹکر سے رکشے میں سوار ایک شخص جاں بحق ہو گیا. رکشہ ڈرائیور اور 5 بچے بھی شدید زخمی ہو گئے. اور جرمن سفیر نے صوبابی پہنچ کر تربیلا ڈیم کے 4تھے توسیعی ہائیڈل پاور اسٹیشن کا دورہ کیا ہے. چیف انجینئر نے صوبے کی تکمیل اور بجلی کی پیداوار کے حوالے سے جرمن سفیر کو تفصیلی بریفنگ دی. پاکستان میں مقیم جرمن سفیر نے 1410 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے حامل تربیلا ڈیم کے 4تھے توسیعی ہائیڈل پاور اسٹیشن کا دورہ کیا. رحمت، خدمت اور انسانیت کا دوسرا نام الرحمان فاؤنڈیشن، جہاں ہر سانس کی قیمت جانی جاتی ہے، جہاں ہر دھڑکن کو سہارا دیا جاتا ہے. الرحمان فاؤنڈیشن کی فری ڈائلسس سروس ایک ایسا مشن جس نے بے شمار زندگیاں بچائی ہیں، ایک ایسی روشنی جو مایوسی میں امید بن کر چمکتی ہے. تفصیلات یاسر حسین کی رپورٹ میں. آج کا دن ایک اور کامیابی کا دن ہے. نوی فری ڈائلسس برانچ کے افتتاح کا دن، جہاں ضرورت مند مریضوں کو جدید سہولیات کے ساتھ مکمل مفت علاج فراہم کیا جائے گا. الرحمان فاؤنڈیشن کی فری ڈائلسس سروس ایک ایسا مشن ہے جس نے بے شمار زندگیاں بچائی ہیں، ایک ایسی روشنی جو مایوسی میں امید کی کرن بن کر چمکی ہے. تھینک یو سو مچ مسعود بھائی، میری آواز پر لبیک کہنے کے لیے، اور ہم سب مل کے اس کو انشاءاللہ نائٹ شفٹ کو بھی، اور اللہ نے چاہا جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت ہوگی ہم ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، اپنی ماں کے نام سے انہوں نے یہ ایکسٹینشن جو شروع ہوا ہے بہت بڑی بات ہے، اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ میں نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے. اللہ میاں صرف چاہتے ہیں کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کریں.
ये सिर्फ एक सेंटर नहीं, ये रहमत का दरवाज़ा है जहाँ हर मरीज को बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल इलाज फराहम किया जाता है। ये मदद आ रही है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देते हैं। ये 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है हर माह, 1.5 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। 75 लाख मेरा ज़ाती इदारा है जहाँ मैं इलाज करता हूँ, डायलिसिस को डिले करता हूँ, रोक भी लेता हूँ अल्लाह के फजल करम से, उसका 75 लाख का खर्चा है। 2.25 करोड़ रुपये मुझे चाहिए हर माह। अल्लाह ताला दे रहे हैं, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सबब बना देते हैं और ये कारवां चलता जा रहा है। ये मिशन रुकने वाला नहीं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप हमारा साथ दें। आए इंसानियत के इस कारवां का हिस्सा बने। आपकी मदद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ यासिर हुसैन, 5 न्यूज़, कराची। दुनिया भर से खबरें शामिल करते हुए बताएं, अमेरिका ने 5 लाख से ज़ायद तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की तारीख के मुल्क बदरी के सबसे बड़े मुहिम चलाने और ख़ास तौर पर लातीनी अमरीकी ममालिक से आने वाले तारकीन वतन पर काबू पाने के अज़्म का इजहार किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के ज़ेर एहतमाम एथेंस की मरकज़ी जामे मस्जिद दारुल अमान में पुरवकार तकरीब और इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जबकि पाकिस्तानी सहाफ़ियों की मुश्तरका काविशों के तहत एथेंस में पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई। मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम की तीसरी तौसी में नए तैयार करदा इमरजेंसी हेलीपैड पर पहली बार एयर एम्बुलेंस ने कामयाब लैंडिंग की है। इस इकदाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है, ख़ास तौर पर हंगामी हालात में जब फौरी तिब्बी मुंतकली की ज़रूरत हो। ये जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट स्कैंडिनेवा के सदर जुनैद नवाज ने चौधरी यौम पाकिस्तान के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें वतन अजीज़ से मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया गया है। स्कैंडिनेवा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए PFUJ स्कैंडिनेवा ने सदर जुनैद नवाज चौधरी की मेज़बानी में यौम पाकिस्तान के मुनासिबत से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। यूनान में यौम शहादत अमीर मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। एथेंस के कदीमी इमाम बारगाह अज़ाखाना गुलजार ज़ैनब में 3 रोज़ा मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी ज़ाकिरीन ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा और तर्ज़ हुक्मरानी पर रोशनी डाली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बांग्लादेश में मैच के दौरान तमीम इकबाल के सीने में तकलीफ, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका प्रीमियर लीग के मैच में तमीम इकबाल को दौरान मैच दिल का दौरा पड़ा था, जिसके पर इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया था। एंजियोप्लास्टी के बाद तमीम इकबाल को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के रिटायर्ड खिलाड़ी को कप्तान मुकर्रर कर दिया। डेविड वार्नर PSL 10 में कराची किंग्स की क़यादत करेंगे। कराची किंग्स इंतज़ामिया का कहना है कि डेविड वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी टीम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। कराची किंग्स ने PSL प्लेयर्स ड्राफ्ट में अपनी पहले ही पिक के अंदर डेविड वार्नर को प्लेटिनियम खिलाड़ी के तौर पर मुंतखब किया था। कराची में नियाज़ाबाद रमज़ान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट फैल्कन स्पोर्ट्स कोयटा ने जीत लिया है। फाइनल में रमज़ान FC को 2-0 से शिकस्त का सामना हुआ, जबकि फातह टीम को ट्रॉफी के साथ साथ 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। मेहमान खुसूसी मुशीर गवर्नर सिंध तारिक मुस्तफ़ा और सैयद मोहम्मद तलहा ने इवेंट को खुशाइंद करार दिया। कारोबारी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स पर गया है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ से मंदी देखने में आई है और 100 इंडेक्स 2002 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,16,439 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
اور ملک میں سونا 600 روپے فی تولہ مہنگا، فی تولہ سونا 3,18,600 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونا 515 روپے کے اضافے سے 2,73,148 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $5 مہنگا ہو کر $3,027 فی اونس کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ موسم کا حوال جانتے ہیں کہ ملک بھر میں 27 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے 25 سے 28 مارچ کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کے بالائی وادیوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں آندھی اور تیز بارش متوقع ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔